دوست اور ہمارے مشاعروں کے حد عزیز شاعر ڈاکٹر نوشاد اسرار سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل سے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری علی گڑھ ایسوسیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہے. میں تو نہیں پڑھتا ہوں, آج میں نے پڑھ دیا. نوشاد علی طرف سے اثر پڑھتے ہیں. آئیے تشریف لائیے اور کیا نام ہے تشریف لائیے ڈاکٹر نوشاد. یہ واقعی آپ لوگوں کی بڑی محبت رہی ہے, حوصلہ افزائی رہی ہے کہ جب بھی آپ نے ہمیں سنا پورے تہ دل سے اس کی میری حوصلہ افزائی کی. کہاں تک میں نے آپ کے پیمانے پہ کھرا اترا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں, لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں وہ سب کچھ سنا ہوں جو عموماً کم سننے میں ملتا ہے, کچھ نئی چیز ہو. تو ہر سال اب تک یہ 10-12 سال کا جو میرا ہے وہ یہ کہ ہر سال میں ایک نئی نظم یا نئی غزل پڑھ کے چلا جاتا ہوں, اور ہر بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پرانی والی وہ نہیں سنائی آپ نے, وہ نہیں سنائی. تو اس مرتبہ میں ایک تازہ غزل کو کٹ کروں گا, اس کے 4-5 اشعار سنا کے, اور میں ایک پرانی سنا دوں گا اس بار, تاکہ وہ تمام قرض ادا ہو جائے جو بار بار مجھ سے کہا گیا ہے اور میں نے ہمیشہ اس میں کوتاہی کی ہے, جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جی, میں اپنے مشاعرے میں ہمیشہ نہیں پڑھتا. کچھ عجب رنگ تیری جلوہ نمائی میں ہے, کچھ عجب رنگ تیری جلوہ نمائی میں ہے, قید میں لطف سکون رنج رہائی میں ہے, قید میں لطف سکون رنج رہائی میں ہے, اور میری تقدیر کے ہر تار جہاں ملتے ہیں, میری تقدیر کے ہر تار جہاں ملتے ہیں, اس کی تصویر تیرے دست حنائی میں ہے, اور چاند تاروں سے کہو روشنی واپس لے لیں, چاند تاروں سے کہو روشنی واپس لے لیں, شمس تبریز میرے دست رسائی میں ہے, شمس تبریز دست رسائی چاند تاروں سے کہو روشنی واپس لے لیں, شمس تبریز میرے دست رسائی میں. بہت بہت شکریہ. اب میں ترنم سے 2-4 شعر پڑھ دوں, اس کے بعد میں ایک نظر سنا دوں. جی, تاروں بھری فضا کا کوئی فائدہ نہیں, تاروں بھری فضا کا کوئی فائدہ نہیں, مانگی ہوئی ضیاء کا کوئی فائدہ نہیں, مانگی ہوئی ضیاء کا, اور ساحل کی آرزو ہے تو طوفان کو سمت دے, ساحل کی آرزو ہے تو طوفان کو سمت دے, بہکی ہوئی ہوا کا کوئی فائدہ نہیں, بہکی ہوئی ہوا کا. اور یہ شعر دیکھیے, اور اس کا مضمون کہ مذہب غذا ہے روح کی, لے اس کی لذتی, مذہب غذا ہے روح کی, لے اس کی لذتی, نگلی ہوئی
غذا کا کوئی فائدہ نہیں، نگلی ہوئی غذا کا. اور شعر دیکھیں کہ سمٹی ہوئی زمین پہ کشش کے کمال دیکھ، سمٹی ہوئی زمین پہ کشش کے کمال دیکھ، پھیلی ہوئی خلا کا کوئی فائدہ نہیں، پھیلی ہوئی. اور یہ شعر دیکھیے، یہ دانشوروں کے نام، اور میں چاہوں گا، میری دعا ہے کہ یہ شعر وہاں پہنچے جہاں اس سے پہنچنا چاہیے کہ تدبیر و عقل و ہوش کی ہے گونج چار سو، تدبیر و عقل و ہوش کی ہے گونج چار سو، گونگا سا ہے دھماکہ کوئی فائدہ نہیں. اور یہ شعر آپ تمام سامعین کے نظر اس لیے کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ وادی جیے صدائیں جہاں ہو سماتے، وادی جیے صدائیں جہاں ہو سماتے، صحراؤں میں صدا کا کوئی صحراؤں میں صدا کا. اور یہ آخری غزل کا شعر سنیے کہ میں مبتلا عشق ہوں، میرا علاج عشق، میں مبتلا عشق ہوں، میرا علاج عشق، میں مبتلا عشق ہوں، میرا علاج عشق، مت دیجیے دوا کا کوئی میں مبتلا عشق ہوں، میرا علاج مت دیجیے دوا کا کوئی فائدہ، اور تاروں بھری فضا کا. بہت بہت شکریہ صاحب. اب آخر میں وہ آپ کی فرمائش اور آپ کی بہت دیرینہ خواہش، میں تیزی سے پڑھ دوں گا نظم. یہ نظم حمد ہے، اور حمد اور نعت یہ روایتی شاعری ہندوستان میں ہے، ہمارے ملکوں میں اردو زبان میں، فارسی میں بھی ہے. تو میں نے بھی روایتی طور پر لکھنا شروع کیا، 2-3 شعر لکھے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، اس لیے کہ دل سے نکلے ہوئے اشعار سناؤ تو بنے، دل سے نکلے ہوئے اشعار سناؤ تو بنے، تم چراغوں میں لہو اپنا جلاؤ تو بنے. تو اس کے بعد، اس کیفیت کے بعد جو میں نے جو تحریر کی ہے ہم، وہ آپ کے نظر کرتا ہوں. در قبول افتد زہے زو شرف، بوندیں برسی، کلیاں چٹکیں، پھر پھول کھلے، گلشن مہکے، پھر گلشن گلشن شور مچا.
بوندیں برسی کلیاں چٹکی پھر پھول کھلے گلشن مہکے پھر گلشن گلشن شور مچا باغوں میں پپی ہے مور کوئل طوطے بگلے کونجے بلبل سب جھوم اٹھے سب گانے لگے سب پر اپنے پھیلانے لگے کھیتوں کے ہرے سمندر میں دہقاں بھی گاتے گاتے چلے لہرا کے چلے بل کھا کے چلے خرمن کی طرف اٹھلا کے چلے کھیتوں کے ہرے سمندر میں دہقاں بھی گاتے گاتے چلے لہرا کے چلے بل کھا کے چلے خرمن کی طرف اٹھلا کے چلے یعنی کہ خزانے رنگ جہاں کے سارے رنگ اڑا پھر موسم نے ایک کروٹ یعنی کہ رنگ بہارا نے بے رنگ جہاں کو رنگ ڈالا پھر موسم نے ایک کروٹ لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا پھر موسم نے ایک کروٹ لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا خوشبو گلشن دہقاں خرمن بھورے گنگن چڑیا چنگن خاموش ہوئے روپوش ہوئے سبزے بوٹے سب سوکھ گئے پھر موسم نے ایک کروٹ لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا خوشبو گلشن دہقاں خرمن بھورے گنگن چڑیا چنگن خاموش ہوئے روپوش ہوئے سبزے بوٹے سب سوکھ گئے یعنی کہ خزانے رنگ جہاں کے سارے رنگ اڑا ڈالے یعنی کہ خزانے رنگ جہاں کے سارے رنگ اڑا ڈالے میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پہ دریائے خرد یہ کہتا ہے یہ دنیا ایک حقیقت ہے یا ایک جھوٹا افسانہ ہے یہ کیسا گورکھ دھندا ہے یہ کیسا تانا بانا ہے مانا جانا پہچانا ہے لیکن پھر بھی انجانا آدم آئے ہوا آئی بے جانوں میں جانیں آئی انسان آئے حیوان آئے حیوان بھی کچھ انسان جیسے انسان بھی کچھ حیوان جیسے انسان حیوان حیوان انسان سب خلق ملسہ ہونے لگا سب خلق ملسہ ہونے لگا پھر پیر پیغمبر آنے لگے اور انسانوں کو دنیا کا راز ہستی سمجھانے لگے سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے سب نے یہ کہا مالک سے ڈرو اور انسانوں سے پیار کرو انسان کی فلاح و بہبودی اس کی خدمت اور ہمدردی ہے حکم خدا ہے حکم نبی جس نے بھی اس کی اطاعت کی گویا کہ اس کی عبادت کی یہ چاند ستارے اور فلک ڈی این اے سے نیوٹران تلک سب اس کے پروردہ بھی ہیں سب اس کے پیروکار بھی ہیں سب اس کی اطاعت کرتے ہیں گویا کہ عبادت کرتے ہیں وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے اور کالے کاربنوں میں وہ ہیرے کی تاب جگاتا ہے وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے اور کالے کاربنوں میں وہ ہیرے کی تاب جگاتا ہے ہیکل ویل کو پانی پہ تیراتا ہے لہراتا ہے اور سنگ نما کورل میں وہ جا کی سنگن دکھلاتا ہے اور ہر سنگ نما کورل میں وہ جا کی سنگن دکھلاتا ہے اور تیز ہواؤں میں شاہی کی پروازوں کو اونچا کر ایرو ڈائنامکس کے گہرے راز ہمیں سمجھاتا ہے شاہی کی پروازوں کو اونچا کر ایرو ڈائنامکس کے گہرے راز ہمیں سمجھاتا ہے اور بحر توانائی کو ایٹم کے کوزوں میں بند کیا اور کشش کی راہ و روش کا کچھ ایسا پابند کیا ایک نفس کو جو یہ بکھرے سارا عالم جل جائے مٹی راکھ کے ڈھیر پروت راکھ کے ڈھیر بنے اور راکھ ہوا میں رل جائے اس کے نظام قدرت کا یہ دنیا ایک نذرانہ ہے نہ کوئی گورکھ دھندا ہے نہ کوئی تانا بانا ہے سب کچھ روشن سب پہ عیاں سب کچھ جانا پہچانا ہے لیکن انسان انجانا تھا آج بھی وہ انجانا